آج کے دور میں بے روزگاری اور رزق میں تنگی کی وجہ سے دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں ان چیزوں کا شکار ہیں اور پھر پریشان ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بے روزگاری اور رزق میں تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے انہوں نے پینافلیکس چھپوائے ہوئے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی اپنے پینافلیکس لے کے بیٹھا ہے کہ بندہ برائے فروخت ہے، آدمی برائے فروخت ہے۔ تو یہ رزق میں تنگی، کہیں پر رزق میں تنگی کی وجہ سے انسان اپنی عزتیں داؤ پر لگا رہا ہے، کہیں پر کچھ معاملات سامنے ہیں، کہیں پر کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے لوگ رزق میں تنگی کی وجہ سے بے سکون ہیں۔ تو آج ہم رزق میں تنگی کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں فراخی اور رزق میں برکت کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں، ایک ایسا طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی صرف بے روزگاری ختم نہیں ہوگی۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ صرف بے روزگاری سے باروزگار بنیں گے، بلکہ آپ بے روزگاری سے باروزگار بھی بنیں گے، اور پھر آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کشادگی والا رزق عطا فرمائے گا، آپ کا رزق برکتوں والا ہوگا، آپ کا رزق تنگی والا نہیں ہوگا، کشادگی والا ہوگا۔ تو آئیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، ایک ایسا وظیفہ جو میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر کسی اور کا بتایا ہوا ہو تو اس کی اور بات ہے، اگر کوئی وظیفہ خود میرے آقا ارشاد فرمائیں تو اس سے بڑھ کے اور کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آئیے آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو رزق سے تنگی ختم کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، رزق میں وسعت لاتا ہے، بے روزگاری کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو آئیے وہ میرے آقا علیہ السلام کا جو بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت الذکر والصلاة علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھو۔ کیا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھو، تنفی الفقر، تمہاری اللہ تبارک و تعالی غربت کو دور کر دے گا۔ اللہ کے ذکر سے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے رزق سے تنگی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالی برکتوں اور کشادگی والا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا آسان وظیفہ ہے اے عاشقان رسول، اس سے بڑھ کے اور کیا وظیفہ ہو کہ اللہ کا ذکر بھی ہو، آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کر اے عاشقان رسول اپنے دلوں کو بھی ٹھنڈا کریں، اپنے دلوں کو بھی نورانیت سے منور کریں، اور پھر اپنے رزق میں برکتیں بھی دیکھیں، کشادگی والا رزق بھی حاصل کریں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج سے اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔